تو یہاں تک تذکرہ ہو چکا ہے اس رکوع میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی اس گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے جو بالکل جاہل اور ان پڑھ ہے، کچھ نہیں آتا، کتاب کا ذرہ برابر انہیں علم نہیں، وہ زندگی صرف اپنی خود ساختہ چند آرزوؤں اور تمناؤں اور امنگوں اور خواہشوں اور وہم و گمان پر گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں ایک گروہ جاہلوں کا ہے، ایک طبقہ ان پڑھوں کا ہے جسے کتاب کا ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس صرف چند آرزویں ہیں، چند تمنائیں ہیں جس کے بھروسے پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ آگے آئے گا کہ ان کی آرزویں کیا تھیں، ان کی تمنائیں کیا تھیں، ان کی خواہشیں کیا تھیں، وہ کس گمان میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، کس وہم میں مبتلا تھے، وہ ایک آیت کے بعد ان کی آرزو کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے علماء کس کس جرم کے مجرم ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ وہ جب ان کے پاس عام عوام آتی تھی مسائل دریافت کرنے کے لیے تو وہ تورات کے حکم کو بتانے کے بجائے وہ اپنی طرف سے تحریر لکھ کر کے دے دیا کرتے تھے اور اس تحریر کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کا کلام یہ کہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور فَوَيْلٌ لِّلَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ اس تحریر کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ لوگوں کو خوش کر کے ان سے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں، کچھ دنیاوی دولت حاصل کر لیں۔ اللہ نے یہاں پر ثمنً قلیلہ کہا ہے، معمولی سی دولت۔ اب ان کو اس کے اس جرم میں دنیا کے لوگ چاہے پوری دنیا بھی دے دیں تو جنت کے مقابلے میں یہ دنیا حقیر ہے، یہ دنیا معمولی ہے۔ لہذا اللہ نے پوری دنیا کو لے لیجیے یا دنیا کی کچھ چیزوں کو لے لیجیے، اللہ نے فرمایا کہ چند ٹکوں کی خاطر، معمولی چیزوں کی خاطر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے لکھ کر کے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ بار بار یہ وائل کا لفظ آ رہا۔ جہنم میں ایک طبقہ ہے جسے وائل کہا جاتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ وائل جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو اللہ یہاں بار بار ان کی طرف یہ وائل کی نسبت کر رہا کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو اپنی ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور ان ہاتھوں کے لکھے ہوئے تحریر سے چند فائدے حاصل کرتے ہیں تو وہ فائدہ بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اس تحریر کے ذریعے سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے سبب تباہی ہے اور باعث تباہی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اب پھر اوپر جو آپ کے سامنے آیت آئی تھی کہ ان کی چند آرزویں ہیں جن کے سہارے وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، ان میں سے ایک آرزو یہاں ان کی بتا جا رہی ہے، ایک خواہش
ایک وہم، ایک گمان، ایک ظن، ایک تخمین بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ان کی آرزو تھی، وہ اس وہم میں اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ تو چھوئے گی بھی نہیں، الا ایاما معدودہ، اور اگر جہنم میں ڈال بھی دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ جہنم میں کیوں ڈالے گا اللہ؟ کہ بعض لوگ شکایت اگر کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تو ہم سے زیادہ گناہ گار ہیں، پوری زندگی ان کی گناہوں کے دلدل میں چھپی ہوئی ہے اور دھسی ہوئی ہے، تو آپ ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں اور ہمیں جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ ان کی زبان کو چپ کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، پھر نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو فرما رہے الا ایام معدودہ، اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ایام معدودہ سے وہ دن مراد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 روز کے لیے وہ طور کی پہاڑی پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، اور ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیلیوں نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی، لہٰذا وہ 40 دن یہ آگ میں جلیں گے۔ بہرحال تعویل جو بھی وہ کریں، یہ ان کی آرزو تھی اور ظن اور تخمین، اور یہ ان کا گمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، دوسری جگہ اور اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ یہودی اور نصارانی کہتے ہیں کہ جنت میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا سوائے یہودیوں کا اور عیسائیوں کے، گویا کہ جنت ان کی خریدی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم جو یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، تو کیا یہ تم سے اور اللہ سے کچھ معاہدہ ہو گیا ہے؟ کیا کچھ قول و قرار ہو چکا ہے؟ کچھ آپس میں طے ہو گیا؟ اللہ نے لکھ کے دے دیا ہے کیا کہ بس تم ہی جنت میں جاؤ گے، یا چند دن کے لیے جہنم میں جاؤ گے پھر جنت میں چلے جاؤ گے؟ کوئی ایسا تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ استخذتم عند اللہ عہدا، کوئی معاہدہ ہے تمہارے پاس؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ جس معاہدہ کی خلاف ورزی اللہ نہیں کر سکتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا عطا پتہ تمہیں کچھ ہے ہی نہیں، جس کے علم سے تم نابلد ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم، ایسی باتیں تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ تو اتنی باتیں جو یہاں پر آئیں کہ وہ تحریف کے شکار ہوئے، اور ان کے علماء تحریریں لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس امت میں بھی آج ایسے علماء سو پیدا ہو چکے ہیں جو عوام کو خوش کرنے کے لیے قرآن کے احکام کو اور احادیث اور شریعت اسلامیہ کے احکام کو تبدیل کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور چند فائدے کے حصول کے لیے آج بھی ایسے علماء سو اس امت میں پیدا ہو گئے ہیں جو بنی اسرائیل کے طریقے پر قرآن کی تحریف کے شکار ہیں، قرآن کے احکام کو بدل کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ واضح ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث بھی موجود ہے، اور قرآن کریم کا ایک اصول ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات تمہارے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد بھی کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جس نہج پر، جس طریقے پر پوری امت چل رہی ہو، اس طریقے سے ہٹ کر کے اگر تم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہیں اسی راہ پر لگا دے گا
اور پھر اس کا انجام دوزخ ہوگا جہاں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ طلاق کے سلسلے میں یہ بات واضح ہے۔ طلاق کے سلسلے میں بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اصول سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا، طلاق کو مشکل بنایا۔ نکاح کو آسان بنایا، طلاق کو مشکل بنایا۔ روئے زمین پر جائز چیزوں میں سے سب سے بدترین چیز طلاق ہے۔ جائز چیزوں میں سے سب سے بدترین چیز طلاق ہے۔ طلاق کی جو کنڈیشن اسلام میں ہے اتنا صاف ستھرا اور اتنا واضح ہے اور اتنا تفصیلی ہے کہ اگر کسی کو سمجھا دیا جائے تو وہ اسلام کی حقانیت کی گواہی دینے لگ جائے گا۔ نکاح جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، نکاح کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا۔ نکاح کا مقصد سکون حاصل کرنا۔ بچہ بھی سکون حاصل کرے، بچی بھی سکون حاصل کرے شرعیت کے دائرے میں۔ اگر سکون نہیں ہے، دونوں کی مزاج ٹیلی نہیں کر رہے ہیں، دونوں میں انبن ہو رہا ہے، دونوں میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ لڑکا اپنی زوجہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ پہلا اسٹیپ سمجھائے گا، نصیحت کرے گا۔ اگر وہ سمجھانا کارگر نہیں ہوتا ہے تو دوسرا اسٹیپ کہ لڑکا اپنے بستر کو الگ کر لے گا۔ اگر وہ بھی کارگر نہیں ہوتا ہے تو پھر تیسرا اسٹیپ ہلکی سی تنبیہ کرے گا۔ اگر وہ بھی کارگر نہیں ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے، لڑکے والے کی طرف سے بھی اور لڑکی والے کی طرف سے بھی کچھ سنجیدہ لوگ بیٹھیں گے اور دونوں میں مصالحت کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ رشتہ قائم رہے، ٹوٹے نہ، زندگی دونوں کی اچھی سے گزر جائے۔ یہ چوتھا اسٹیپ بھی اگر ناکام ہو جاتا ہے تو پھر لڑکے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں، مہینہ کے جو چند ایام ہوتے ہیں لڑکیوں کے ناپاکی کے، اس کو پار کر کے جو طہر کے ایام ہوتے ہیں، پاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان میں اس حال میں کہ وہ اپنی بیوی سے ملا نہ ہو، اگر طلاق دینے کی نوبت ہی آئی ہے، ایک طلاق دے گا۔ ایک طلاق، یہ احسن طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لوگ معلوم نہیں کرتے اور جذبات میں آ کر کے وہ کام کو بگاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں حل تلاش کرنا چاہیے، بعد میں وہ کام کرنا چاہیے۔ ہم کام پہلے کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں حل تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک طلاق دے گا۔ اب وہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے، پھر وہ بچی ناپاک ہوگی، پھر پاک ہوگی، پھر ناپاک ہوگی، پھر پاک ہوگی۔ یہ 3 مہینے کی مدت میں اس لڑکے کو اختیار ہے، اگر دونوں کو ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس 3 مہینے کے اندر اندر میں رجوع کر لے اور پھر جیسے رہتا ویسے رہے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر 3 مہینہ کراس کر گیا، پار ہو گیا، ایک ہی طلاق دیا ہے، 3 مہینہ پاس ہو گیا، آٹومیٹک وہ لڑکی اس سے الگ ہو گئی۔ وہ لڑکی ایک ہی طلاق میں، 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں، ایک طلاق میں ہی 3 مہینہ اگر کراس کر گیا، وہ لڑکی اس کی زندگی سے الگ ہو گئی۔ لیکن اس میں گنجائش ہے، الگ ہونے کے باوجود اگر پھر ندامت ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے ہم نے غلط اسٹیپ لیا، تو 3 مہینے کے بعد بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کر لو اور پھر رکھ لو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس نے پہلے مہینہ میں ایک طلاق دیا، دوسرے مہینے میں دوسرا دیا، تیسرے میں تیسرا دے دیا، اگر 3 دے دیا، پھر لوٹنے کا کوئی سوال نہیں، لوٹنے کا کوئی سوال نہیں لوٹ سکتی۔ یہ مستحکم فیصلہ ہے،
شریف فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5264 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہو تو آپ فرماتے اگر تو 1 یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، اگر تو 1 یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا ہی حکم دیا تھا، لیکن جب تو نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی، وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی۔ واضح حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب بعض حضرات تو جلدی میں غلطی کر دیتے ہیں، اب وہ ایسے علماء کھوجتے ہیں جو ان کے من کے مطابق فیصلے دیں۔ ایک تو جرم کیا، اب دوسرے جرم میں ارتکاب کرنے جا، وہ ایسے علماء سو کو ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے من کے مطابق فیصلہ ہو۔ مل بھی جاتے ہیں ایسے علماء، جبکہ یہ حدیث کا بھی فیصلہ ہے اور اس پر مجتہدین کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کا اتفاق یہ ہے کہ اگر 3 طلاق چاہے تم 3 مہینہ میں دو، چاہے 1 ہی بار دے دو، اگر تم نے 3 طلاق دے دیا تو وہ واقع ہو گئی۔ اب کچھ علماء یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوا کرتی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوا کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ نے 3 کو 3 کر دیا، 3 کو 3 کر دیا۔ مجھ سے کسی بچے نے یہی حدیث پیش کر دی کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر 360 میں جو یہ حدیث ہے اس میں لکھا ہوا وضاحت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم واجب العمل نہیں ہو سکتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم واجب العمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تفصیل میں نہ جاؤ، صرف ہمیں یہ بتا دو کہ حضرت عمر کون ہے، حضرت عمر کون ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین ہے نا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس اختلاف کے زمانے میں تم کیا کرو گے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اختلاف کے زمانے میں تم میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑھوں سے پکڑ لینا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4607 ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان کی، میری سنت، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اب تم ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہو کہ ہم علیکم بسنتی کو تو مانتے ہیں وسنت الخلفاء راشدین کو نہیں مانتے۔ یہ تو سنت ہوگی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ ہیں، ان کے اس فیصلے کو اگر کسی کے اندر کاٹنے کی ہمت تھی تو حضرت عثمان تھے، ان کے بعد حضرت علی تھے، یہاں تک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی خلفاء راشدین نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا اور اس پر امت کا اتفاق ہو گیا، 2 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے فیصلہ کیا اور فوراً ریئیکٹ ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پہ کر کہا کہ جو لوگ بھی اپنی بیویوں کا دین مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یا ان کی بیٹیوں سے زیادہ باندھے گا تو زیادہ رقم اٹھا میں لے کر کے بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی تو عمر یہ اختیار تم کو کس نے دے دیا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو چاہے جتنا دے دے، پہاڑ کے پہاڑ دے دے، تم کون ہوتے ہیں اس مال کو لے کر کے بیت المال میں جمع کرنے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ مسکرا دیے،
کہا عمر کی خلافت میں اگر ایسی عورتیں ہیں تو عمر کبھی گمراہ نہیں ہوگا. فوراً اس فیصلے کو واپس لے لیا. ایک تو یہ ہوتا. ایک دوسرا فیصلہ جیسے طلاق والا کہ جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا اگر اسی ٹائم ریئیکٹ ہوتا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا. لیکن سارے صحابہ کا اجماع, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اجماع, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اجماع, اور پھر 1400 سال کی تاریخ کا اجماع. اس اجماع سے اگر کوئی ہٹ کر کے الگ راہ اختیار کرتا ہے تو وہ مومنین کی راہ سے الگ راہ اختیار کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ قرآن کے مطابق جہنم. لہٰذا ایسے واضح تعلیمات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلفاء راشدین ہیں, لہٰذا ان کی سنت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مضبوطی سے تھام لو. جیسے اہل قرآن ایک فرقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم اطیع اللہ تو مانتے ہیں, اطیع الرسول نہیں مانتے. اطیع اللہ کو ہم مانتے ہیں, اللہ کی کتاب کو ہم مانتے ہیں, لیکن اطیع الرسول ہم نہیں مانتے. رسول اپنے زمانے کے لیے ٹھیک تھے, اس وقت کے لیے وہ فالو, اب رسول کی ضرورت نہیں. بتائے اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ہم علیکم بسنتی تو مانتے ہیں وہ سنت الخلفاء راشدین نہیں مانتے, بتائے اس کے بارے میں کیا کہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ فرمایا گیا کہ تم ایسی باتیں اللہ پر کرتے ہو جن کا تمہیں علم تک نہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں, جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں اور ان کے گناہ نے انہیں احاطہ کر لیا ہے, ان کا گھراؤ کر لیا ہے, تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں. فاولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنمی ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ پھر اس کے دلدل سے نکل نہیں سکتے. وہ بدعات کرتے ہیں, بدعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بدعت کو آدمی سنت سمجھ کے کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ برا کام کر رہا لیکن اچھا سمجھ کے کر رہا, تو گناہ اس کا احاطہ کر لیتا, وہ نکل نہیں سکتا. فاولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنمی ہیں. اور وہ جو ان کے تمنائیں ہیں کہ چند دن رہیں گے, نہ وہ چند دن نہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا, جو بھی گناہ کرے گا اور گناہ پر آمادہ رہے گا اسی حال میں اس کی موت آئے گی, وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب جنتیوں کا تذکرہ. اور جو لوگ ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے, قرآن کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے, دین اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے, تو اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور یہی لوگ ہمیشہ رہیں گے. اسی کو سورہ عصر میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم تمام انسان نقصان اور گھاٹے اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا, اچھے اچھے کام کیے, نیک اعمال کیے, اور وہ نیک اعمال اپنے ہی تک محدود نہیں رکھا, وتواصوا بالحق, بلکہ اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں کی, اور اس پہنچانے کی کوشش میں ان پر جو زیادتیاں ہوئیں, ان پر جو گالیاں دی گئیں, ان کو جو پریشان کیا گیا, تو اس میں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ 4 صفات جس میں ہوں گے وہ نقصان سے بچے گا, اور جو ان 4 صفات سے خالی ہوگا تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے زمانے کی قسم یہ نقصان میں.